اگر یوٹرس میں کینسر ہو اور بلیڈنگ زیادہ ہو اور اسی طرح کی اوفینسو اور سیاہی مائل بلیڈنگ ہو تو ایسے مریض کا مکمل صحت یاب ہونا کروٹیلس کے ریکارڈ میں موجود ہے. کچھ عرصہ اگر بیمار رہے ایسا مریض تو چہرے سے یوں ایسا لگتا ہے جیسے وہ جانڈسڈ ہو گیا ہے، جبکہ ضروری نہیں ہے کہ جانڈسڈ ہو. یہ جو اس کا اثر ہے یہ اکثر زہروں میں نے دیکھا ہے، سانپ کے زہروں میں، کہ اسکن پیلش ہو جاتی ہے جیسے ڈڈو کے اندر کی پیٹ کی سطح جو ہے، اور غالباً سانپوں کے اندر بھی نیچے جو اسکن ہے وہ بھی اسی قسم کا پیل رنگ رکھتی ہے. وائٹش بھی ہو تو اس میں کچھ پیلنس بھی پائی جاتی ہے. ہو سکتا ہے یہ عمومی سانپ کے مزاج کا اثر ہو کہ چہرے کی جلد سیلو، پیل، چکنی چکنی بھی دکھائی دیتی ہے اور لگے گا جانڈس مگر وہ جانڈس نہیں ہے. سمجھے؟ ہو سکتا ہے اس کی جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں ان کا بریک ڈاؤن سے جو نکلتا ہے نا اس سے پھر وہ جانڈس پیدا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ تعلق ہو، لیکن اس میں مجھے پورا ابھی چونکہ میں نے واضح مریض سامنے رکھ کے تفصیل سے جائزہ لیا، میں اس لیے امکانات بتا رہا ہوں. جو آپ بیان کریں یہ بھی ہو سکتا ہے یہی وجہ بنتی ہو. دل کو بہت کمزور کر دیتے ہیں سانپوں کے زہر، اور ان میں ناجا، لیکسز، ایلیپس اور سینچوریس اور کروٹیلس یہ سارے سانپ برابر دل پر اثر ڈالتے ہیں. لیکن بعض دل پر ایسا اثر ڈالتے ہیں کہ اس کے اعصابی نظام کو معوف کرتے ہیں یا ضرورت سے زیادہ متحرک کر دیتے ہیں. بعض ایسے ہیں جو خون کے نظام پر حملہ آور ہوتے ہیں جو دل پر اثر انداز ہو جاتا ہے. تو یہ کروٹیلس خون کے نظام سے تعلق رکھتا ہے، اعصابی نظام سے نہیں. اس میں کاربنکل بھی پائے جاتے ہیں اور ہر قسم کے مواد والے پکے پھوڑے جو سخت پیڑے والے پھوڑے جس طرح کے ہوتے ہیں. لیکن کروٹیلس کی خاص پہچان یہ ہے کہ اس کے ارد گرد لازماً ایک پفینس ہوگی، جیسے وہ ورم سی ہو جاتی ہے نا، پھولی پھولی سی جگہ. اگر وہ نہ ہو تو کروٹیلس دوا نہیں ہے، لیکن اگر وہ ہو وہ اور بھی دواؤں میں بھی پائی جاتی ہے. لیکن کروٹیلس کا امکان ہے کہ پھر کروٹیلس وہاں کام کرے.